सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। किसी आवारा लड़की को भी आज के दौर में ऐसा नहीं किया जाता, लेकिन वो मौला अली की वो पारसा बेटी, नबी की नवासी, जिसकी पैदाइश पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में अजान पड़ी, उनको अपने लौब से गुड्डी दी। उस ज़ैनब को, उम्मे कुलसूम को, मौला हुसैन की बीबियों को बाजार कूफा में घुमाया गया, कूफा के बाजार में घुमाया गया। मैं पहली मर्तबा कूफा गया तो वक्त हमारे पास था, किसी ने कहा कि कूफा के बाजार में चलो। मैंने कहा मेरे अंदर हिम्मत नहीं, कूफा का बाजार देखने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम जाओ। कूफा का बाजार, उस बाजार में बीबियों को घुमाया गया और फिर आखिर में दारुल इमारत कूफा में काफले को लेकर के जाया गया। कूफा के दारुल इमारत में काफला पहुंचा। उबैदुल्ला इब्ने जियाद तख्त पर बैठा हुआ था और इमाम अली मकाम का कटा हुआ सर एक तश्त में रखा हुआ था। बदन पर कई दिन के कपड़े, सैदानियों के सैयदजादियों के बदन पर कपड़े मैले हो चुके थे, धूल और गर्द और गुबार में कपड़े अटे हुए थे, सरों पे दुपट्टे नहीं थे। जिनको देखकर खड़े होने का हुक्म ताज़ीम के लिए वो सब खड़े थे और वो पलीद जानी से पैदा होने वाले का बच्चा वो तख्त पे बैठा। कोई गुस्सा नहीं है, कोई बात नहीं है। जियाद के बाप का नाम तारीख में इतना लिखा है, जियाद इब्ने अबी, यानी जियाद अपने बाप का बेटा। उसके बाप का नाम मोतबर मुअर्रिखीन ने अक्सर नहीं लिखा है, इसलिए कि इस्लाम कबूल करने से पहले एक साहब से जिना हो गया था और उसी के जिना से जियाद पैदा हुआ था, जानी का बच्चा था वो। एक बात हमेशा याद रखना, अहले बैत से दुश्मनी कभी हलाली बंदा नहीं कर सकता, इतना याद रखना। वो अगर काफिर भी हो ना, काफिर भी हो, अगर है अपने बाप का बच्चा तो वो कभी अहले बैत से दुश्मनी नहीं कर सकता, काफिरों के भी नहीं करेगा। और अगर हलाली नहीं है तो कलमा पढ़ के भी अहले बैत से मोहब्बत नहीं करेगा। ये मैं आपके सामने अपने जज्बात नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकी बात। अगर दिलों में मोहब्बत अहले बैत है तो अपनी माओं के लिए दुआ करो कि माए पाक दामन थी, इसलिए खुदा ने अहले बैत की मोहब्बत नसीब की। हाँ, वरना जो अहले बैत से दुश्मनियां करते हैं फिर उनको तो मुल्कों से भी बदर कर दिया जाता है, वो दर बदर फिरते रहते हैं, कोई पनाह नहीं देता। बड़े गलगले थे, बड़े शोरे थे, बड़े चर्चे थे, लेकिन अहले बैत के दुश्मनों की सफ में क्या आए, सारा वकार गया। अरे यजीद का गया तो तुम्हारा कब बचेगा, यजीद का गया तुम्हारा कब। अगर दुनिया की इज्जत चाहते हो और आखिरत में निजात चाहते हो तो अहले बैत से वफा करो। बहुत मुमकिन है दुनिया में कोई जलील कर दे, अहले बैत की मोहब्बत में जितनी जिल्लत कोई देना चाहे ले लो, लेकिन ये वो तमगा है, ये वो तमगा है जिसको नसीब हो जाता है वो वक्त का कलंदर बन जाता है, वो मुकद्दर का सिकंदर बन जाता है। वक्त हो गया है, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटूं और आपके सामने जो है दास्तान करबला मुकम्मल करूं। शहजादियां खड़ी है, वो पलीद बदबख्त जानी के बच्चे का बच्चा तख्त पर बैठा हुआ है और इमाम का सर एक तश्त में रखा हुआ, उसके हाथ में छड़ी है, छड़ी, और वो इमाम पाक के लबे पाक को छड़ी मारता है और कहता है, हुसैन मैंने तुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं देखा। दुश्मन कह रहा है तुझसे ज्यादा खूबसूरत, तेरे दांत कैसे सजे, तेरे दांत कैसे सजे। नाना की तस्वीर थे,
تو ایک صحابی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. جب اس نے کہا نا کہ حسین میں نے تجھ سے خوبصورت نہیں دیکھا، تو انہوں نے پہچانا اور کہا کہ ابن زیاد چھڑی ہٹا لے، چھڑی ہٹا لے. میں نے انہی آنکھوں سے بہت دن نہیں بیتے، انہی آنکھوں سے ان لبوں کو رسول اللہ کو چومتے دیکھا تھا. اپنے رسول کو میں نے دیکھا تھا جس کا کلمہ کہ ان لبوں کو چومتے تھے. چھڑی ہٹا وہاں سے. اس نے کہا او بڈھے، یہ لہجہ تھا اس بدبخت، اگر تو بڈھا نہیں ہو گیا ہوتا تو میں تجھے ابھی قتل کر دیتا. وہ صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا تجھے میرے بڑھاپے کا لحاظ ہے مگر تجھے نسبت رسول کا لحاظ نہیں ہے. اور یہ کہہ کر اٹھ گئے اور دربار سے مخاطب ہو کر کہا اے کوفہ والو، تم نے ابن رسول کو اس بدبخت کے کہنے پہ شہید کر دیا اور اس کو اپنا حاکم بنایا، ابن مرجانہ کو حاکم بنایا. یاد رکھنا رسول اللہ کی اولاد کو تم نے شہید کیا، اب یہ تمہارے شریفوں کو قتل کرے گا اور یہ تمہارے کمینوں کو زندہ رکھے گا. یہ کہتے ہوئے وہ تشریف لے گئے. پھر اس کے بعد حضرت سیدنا امام زین العابدین کی طرف مخاطب ہوا اور کہا یہ کون ہے؟ تو اس کے کسی چمچے نے کہا یہ حسین کا بیٹا علی ہے، علی اوسط ہے. کہ اس کو کیوں بچا کے رکھا؟ یہ کیوں بچا؟ اس کو بھی قتل کرو تاکہ حسین کی نسل ختم ہو جائے. سیدہ زینب ہتکڑیوں میں تھی، زنجیروں میں تھی، اسی کیفیت میں لپٹ گئی امام زین العابدین سے، رو پڑی، پھوٹ پھوٹ کے رو کے. کہا کہ تم نے رکھا کیا ہے؟ یہ ایک بیٹا بھی تمہاری آنکھوں میں کھبک رہا ہے، تم اسے بھی شہید کرنا چاہتے ہو؟ سن لو کہ اگر اسے شہید کرو گے تو اس سے پہلے تم مجھے قتل کرو گے. اس کی طرف ہاتھ نہیں اٹھانا، تم اس کی طرف آنکھ نہیں اٹھانا، اور اگر تم نے آنکھ اٹھائی تو پہلے مجھے قتل کرو. وہ دن میں نہیں دیکھنا چاہتی. میرے بھیا نے دنیا سے جاتے جاتے کہا زینب میرے علی کو سنبھال کر مدینے پہنچاؤ، قیامت تک میری نسل اسی سے چلے گی. اگر تم اس کو قتل کر رہے ہو تو پہلے مجھے قتل کرو تاکہ میں وہ دن نہ دیکھوں کہ میرے حسین کا بیٹا میرے سامنے شہید ہو جائے. تو اس نے ہنس کے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ حسین کی بہن زینب ہے. پھر ہنس کے کہتا ہے رشتہ داری کی محبت بھی الگ چیز ہوتی ہے. اور پھر کہا چھوڑ دو اسے. بیویاں کھڑی تھی. اس نے کہا دیکھا زینب اللہ نے تمہیں اور تمہارے بھائی کو کیسے ذلیل کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور کہا اللہ نے ہمیں کیسے عزت دی اور یزید کو کیسے عزت دی. یہ اس بدبخت پلید نے کہا، سیدہ نے کہا بدبخت یہ بتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ آیہ کریمہ تیرے لیے آئی ہے یا ہمارے لیے آئی ہے؟ کس کے لیے آئی ہے کریمہ بتا؟ جس کو قرآن تطہیر جس کی بیان کرتا ہے وہ تم لوگ ہو یا ہم لوگ. اللہ نے دیکھو یہ دنیا ہے، اس دنیا میں کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن واللہ آخرت ہماری ہے، ہماری ہے، ہماری ہے. آخرت میں ہمارا سب کچھ ہے. ہمارا نانا شافع محشر ہے، شفیع المذنبین ہے، شافع یوم النشور ہے، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہ فرمایا تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا تھا. سیدہ زینب نے کہا جرات دیکھو سیدہ سے، تو جھوٹا تیرا باپ جھوٹا، تو لانتی تیرا باپ لانتی. حسین وہ ہے کہ جس کے نانا پہ درود پڑھا جاتا ہے اور جس پہ درود پڑھا جاتا ہے. اس نے کہا تو عورت ہو کر کے یوں بولتی ہے. جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اہل بیت کے فضائل پڑھے، اپنے نانا کی شان پڑھی، ابن زیاد کو ڈانٹا، تو ایک نابینا صحابی وہاں موجود تھے. انہوں نے پوچھا کہ علی کی شہادت کو تو تقریباً کم و بیش 20 سال کا عرصہ ہو گیا، یہاں پہلی بار میں علی کی آواز سن رہا ہوں. اور کسی نے کہا یہ علی کی آواز نہیں ہے، یہ علی کی بیٹی زینب کی آواز ہے. لیکن غیرت نسوانیت میں
زینب نے ایسا کیا کہ اپنی اصل آواز میں بولنے کی بجائے اپنے بابا علی کے لہجے میں بولنا شروع کیا، تاکہ اپنی آواز کو بھی گویا کہ پردہ عطا کر دے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد پھر انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا، کوفہ کے قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور پھر کہا گیا کہ جب صبح ہوگی تو اس قافلے کو دمشق روانہ کر دیا جائے گا اور یزید کے دربار میں بھیجا جائے گا، پھر یزید جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کرے۔ پھر اس کے بعد وہ رات بھی ایسے ہی بھوک اور پیاس میں گزری۔ یہ اب دن گنتے چلے جائیے، 11 کا دن بھی گزر گیا، 11 کی رات بھی گزر گئی، محرم کی 12 تاریخ آ گئی، اور 12 کی صبح کو ایک تاریخی روایت کے مطابق بعض لوگ کہتے ہیں 3 دن قید میں رکھا، بعض کہتے ہیں ایک رات قید میں رکھا، اور پھر جو ہے ابن زیاد بدنہاد بانی فتنہ و فساد، وہ پلید نے جو ہے وہ قافلے کو دمشق کی طرف روانہ کر دیا یزید کے دربار میں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، اہل بیت پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کی خیرات اور ان کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ نے اگر زندگی دی، کبھی موقع رہا تو کوفہ سے دمشق کا سفر ہم بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ گفتگو کے درمیان میں اگر کوئی غلطی ہو، اللہ اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تو معاف فرمائے۔